حضور علیہ السلام نے اور قرآن نے حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کس انداز میں کیا، آج اس کی چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے ایک وعدہ لیا اور تمام نبیوں سے ایک وعدہ لیتے ہوئے فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، کہ جو آخری نبی تشریف لائیں گے تم نے ان کا کلمہ بھی پڑھنا ہے، ایمان بھی لانا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ 3 وعدے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کی روحوں سے، اور ان تمام روحوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح بھی شامل تھی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، مستدرک للحاکم کی صحیح حدیث ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے ایک بات وحی کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ پر جو وحی بھیجی تو اس میں فرمایا یا عیسیٰ آمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے عیسیٰ تم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے محبوب ہیں تم نے ان پر ایمان لے کر آنا ہے۔ آمن بمحمد وامر من ادرکہ من امتک یؤمنوا بہ، اور اپنی امت سے بھی کہہ دو کہ جب وہ نبی تشریف لے آئیں تو تم نے بھی ان کا کلمہ پڑھنا ہے اور اپنی امت کو بھی کہنا ہے کہ تم نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آنا ہے۔ فلولا محمد ما خلقت آدم ولولا محمد ما خلقت الجنت والنار۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا اے عیسیٰ اگر میں اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا، اگر میں اپنے محبوب کو دنیا میں نہ بھیجتا، اپنے محبوب کی پیدائش دنیا میں نہ کرتا، ولا خلقت الجنہ والنار، اور تو فرمایا ما خلقت الجنت والنار والنار، اور فرمایا کہ نہ میں جنت بناتا، نہ میں دوزخ بناتا، نہ زمین و آسمان بناتا، جو کچھ میں نے بنایا ہے اپنے محبوب کے صدقے سے بنایا، اللہ نے اپنے نبی کی وجہ سے بنایا۔ تو یہ بات جو وہی اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی، کہ بات زبان نبی کی ہو اور بات رب کرے، تو اللہ نے یہ پیغام حضرت عیسیٰ کے پاس بھیجا کہ عیسیٰ اگر میں اس نبی کو نہ بھیجتا تو میں کسی بھی چیز کو پیدا نہ کرتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ عظیم المرتبت نبی ہیں کہ ہمارے حضور نے فرمایا انا اول الناس بعیسی ابن مریم فی الدنیا والآخرہ والانبیاء اخوۃ لعلات امہاتہم شتیٰ ودینہم واحدہ۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں سارے نبیوں سے زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قریب ہوں، دنیا میں بھی قریب ہوں اور قیامت والے دن بھی حضرت عیسیٰ کے قریب رہوں گا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ 25 دسمبر کو دنیا بھر کے نصارہ، عیسائی، کرسچن کمیونٹی حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا دن مناتی ہے، لیکن وہ عقیدہ کچھ اور رکھتے ہیں، ہمارا عقیدہ ان کے بارے میں کچھ اور ہے۔ تو اپنے مسلمان بھائیوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیسا یقین رکھنا چاہیے، کیسا گمان رکھنا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ وہ ہیں کہ جن کی پیدائش کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ اور پیدائش سے پہلے کا واقعہ قرآن نے بیان کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سورہ مریم میں بھی اور سورہ آل عمران کے اندر بھی ان دونوں چیزوں کا مختصراً تذکرہ کیا کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کیسے ہوئی۔ خوبصورت نوجوان کی شکل میں اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا۔ جبریل علیہ السلام خوبصورت نوجوان کی شکل میں، انسانی شکل میں اس حجرے میں گئے جہاں پر جس حجرے میں حضرت بی بی مریم رہا کرتی تھیں۔ اب بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، آپ کی پیدائش جب ہوئی تو آپ کے والدین بچپن میں دنیا سے انتقال کر گئے۔ زکریا علیہ السلام ان کی ساری خدمت اور ان کا خیال رکھنا، ان کی پرورش حضرت زکریا علیہ السلام نے کی، جو رشتے میں بی بی مریم کے خالو لگتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی
جو نانی ہیں، اور حضرت بی بی مریم کی والدہ اور زکریا علیہ السلام کی جو بیوی ہیں، بہنیں آپس میں۔ اب بچپن سے وہ ان کو پال پوس رہے تھے، تو مسجد کے ساتھ ایک حجرہ تھا، ایک کمرہ تھا جہاں بی بی مریم رہا کرتی تھی، بچپن سے وہیں پر وہ باہر سے اس کمرے کو بند کر دیتے، جب کھانے کی حاجت پیش آتی بی بی مریم اندر اللہ کی عبادت کرتی تھی، بچپن سے ان کو اللہ کے ساتھ لو لگی ہوئی تھی۔ ایک دن جب حضرت سیدنا جبریل امین آئے انسانی شکل میں، تو حضرت بی بی مریم نے فرمایا کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، تو کون ہے؟ تو انہوں نے کہا انی انا رسول ربک لأہبل لک غلاما زکیہ۔ قرآن کہتا ہے حضرت جبریل بولے، انسانی شکل میں تھے، کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ایک بندہ ہوں، تمہیں میں بیٹا عطا کرنے آیا ہوں، لأہبل لک غلاما زکیہ، چھوٹا صاف ستھرا بیٹا تمہیں دوں۔ تو انہوں نے کہا ان لک ھذا، یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا؟ تو انہوں نے فرمایا حضرت جبریل امین نے کہ یہ میرے رب کی طرف سے، میرا رب جب چاہے جیسے چاہے وہ کر دیتا ہے، یہ میرے رب کی قدرت ہے۔ تو ہوا یہ، حضرت بی بی مریم نے شادی بھی نہیں کی، اور بی بی مریم علیہ السلام جو تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرح کی برائی سے بھی محفوظ رکھا کہ ان کی اولاد ہوتی۔ اب یہ ہوئی کیسی اولاد؟ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے ایک دم کیا، پھونک ماری، اور پھونک ماری حضرت بی بی مریم کے سینے پر۔ جب پھونک ماری تو ہمارے اور آپ کے لیے اللہ کا ایک قانون ہے کہ کوئی بھی شخص دنیا میں جو آتا ہے تو ماں کے پیٹ میں اس کو 4 مہینے تک اس کا جسم بنتا ہے۔ 4 مہینے کے بعد حدیث پاک میں آتا ہے، دیکھو سائنس آج بتا رہی ہے کہ 4 مہینے کے بعد بچہ حرکت میں آتا ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بات بتائی جب سائنس کا تصور بھی نہیں تھا، جب نہ ہی جناب یہ مشینیں تھیں کہ جو چیک کر کے پیٹ میں لگا کے کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے۔ لیکن اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم دیکھو، میرے نبی کی شان و عظمت دیکھو، اور میرے نبی کا کمال دیکھو کہ اللہ نے اپنے نبی کو وہ کمال عطا کیا کہ بتا دیا 1400 سال پہلے کہ بچہ 4 مہینے تک جسم بنتا ہے، اس کے بعد فرشتہ آ کے روح ڈالتا ہے، اور پھر اس کی 3 چیزیں لکھ لیتا ہے، اس کی زندگی لکھ لیتا ہے، اس کا رزق لکھ لیتا ہے، اور اس کی موت لکھ لیتا ہے، عمر لکھ لیتا ہے، کب پیدا ہوگا، کب کتنا جیے گا، کتنا رزق ملے گا، سب کچھ تقدیر کے 3 فیصلے ہو جاتے ہیں اس وقت ہی، 3 باتیں اس وقت ہی جو ہے وہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس کو کیا کیا ملنا ہے۔ ہماری پیدائش کا طریقہ کار یہ ہے، لیکن حضرت عیسیٰ کا معاملہ الٹ تھا۔ ہمارے لیے جو ہمارا جسم پہلے بنا، روح بعد میں آئی 4 مہینے کے بعد، لیکن حضرت عیسیٰ وہ ہیں کہ جو حضرت جبریل نے دم کیا، حضرت بی بی مریم کے بطن میں حضرت عیسیٰ کی روح پہلے داخل ہوئی، جسم بعد میں بنا، اس لیے ان کو کہتے ہیں عیسیٰ روح اللہ، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام۔ ہمارے نبی ہیں نا حبیب اللہ، اللہ کے حبیب، حضرت عیسیٰ ہیں روح اللہ، حضرت موسیٰ ہیں کلیم اللہ، اور حضرت ابراہیم ہیں خلیل اللہ۔ یہ نبیوں کے القاب ہیں جو اللہ نے ان کو عطا کیے۔ تو حضرت عیسیٰ روح اللہ اس لیے ہے، روح اللہ تو ہم بھی ہیں، ہماری روح بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے، لیکن ہماری روح بعد میں آئی ہے، جسم پہلے ہے، ان کا جسم بعد میں، روح پہلے ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے اللہ تعالیٰ نے دل میں القاء کیا، وحی بھیجی۔ اب وحی تو بغیر نبی کو کسی کو ہو نہیں سکتی۔ اب اللہ اپنے نیک بندوں کے دلوں میں جو خیالات ڈال دیتا ہے اس کو کہتے ہیں الہام۔ اللہ اپنے نیک اولیاء کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ بی بی مریم ان کے دل میں خیال ڈالا کہ اب حضرت عیسیٰ کی ولادت ہے قریب، آپ جنگل میں چلی جاؤ۔ بی بی مریم جنگل میں گئی، اور جنگل میں جا کر حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہاں حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی۔ جب پیدائش ہوئی تو بھوک کی حاجت ہوئی، دل میں خیال ڈالا
کہ یہ درخت ہے جس کی چھاؤں میں خشک درخت تھا، ہاتھ لگاؤ، ہاتھ لگایا تو درخت سرسبز ہو گیا، اس پہ تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرنا شروع ہو گئی۔ اور جہاں بی بی مریم بیٹھی تھی فرمایا پاؤں لگاؤ، پاؤں لگایا تو وہاں پہ زمین سے چشمہ جاری کر دیا۔ فرمایا کھجور بھی کھاؤ، پانی بھی پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب 3 دن کے بعد بی بی مریم واپس گئی آبادی میں، اور آبادی کے لوگوں نے پوچھا ہے مریم نہ تو ایسی تھی نہ تو تیرا باپ ایسا تھا، یہ بچہ تو بغیر شادی کے کہاں سے لے کے آئی؟ بی بی مریم کی عمر اس وقت 13 سال تھی جب حضرت عیسیٰ پیدائش ہوئی۔ اب آپ سوچیں گے یار 13 سال کی تو بہت چھوٹی عمر کی بچی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کرامتاً صحت دی تھی۔ جتنی تبدیلی ایک عورت یا لڑکی کے جسم میں مہینوں کے بعد آتی ہے، حضرت بی بی مریم کے جسم میں وہ تبدیلیاں ہفتوں میں آتی تھیں صحت کے لحاظ سے۔ تو 13 برس کی عمر تھی جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، تو لے کے آئی تو لوگوں نے تانے اور تہمت لگانا شروع کر دی۔ تو حضرت بی بی مریم کے دل میں اللہ نے خیال ڈالا ہے مریم اب تم نے نہیں بولنا، اب گواہی تیرا بیٹا دے گا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سورہ مریم میں اللہ فرماتا ہے، حضرت عیسیٰ نے فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا بندہ بنا کر بھیجا ہے۔ تو بتا دیا قیامت تک کے لوگوں کو کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہو کر بھی رب کا بندہ ہی ہے، رب کا بیٹا، اللہ کا بیٹا ہو سکتا؟ تو نصارہ کے دل میں یہی خیال کہ دیکھو جی ان کے اتنے معجزات ہیں، وہ مردوں کو زندہ کیا، اللہ نے ان کو اٹھا لیا، اور یہ ساری باتیں جب وہ لوگ کرتے تو نصارہ کی یہی، عیسائیوں کی یہی دلیل ہے کہ اگر یہ کام کسی اور نبی سے نہیں ہوا اس کا مطلب وہ اللہ کے بیٹے ہیں، بغیر باپ کے بھی پیدا ہوئے، تو نعوذ باللہ وہ 3 خداؤں کے قائل ہیں، ثالث ثلاثہ، 3 خداؤں کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس اور اللہ، 3 خداؤں کو وہ مانتے ہیں۔ تو مسلمان کو اللہ نے کیا حکم دیا؟ اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اللہ نے فرمایا کہ رب وہ ذات ہے جو نہ کسی سے پیدا ہے اور نہ ہی کوئی رب سے پیدا ہے، ہمیں بنیادی عقیدہ بتایا گیا۔ اور حضرت عیسیٰ کے تو 4 معجزات تھے جو قرآن میں بھی آئے ہیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد 1200 سے زیادہ ہے، لیکن ہم نے اپنے نبی کو کبھی بھی نہ رب کا ہے نہ رب کا بیٹا کہا ہے، ہمیشہ رب کا بندہ کہہ کے پکارا ہے، رب کا رسول کہہ کے پکارا ہے، رب کا حبیب کہہ کے پکارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وہ شان عطا فرمائی ہیں، اگر نبی نہ ہوتے تو نہ حضرت موسیٰ ہوتے، نہ عیسیٰ ہوتے، نہ حضرت ابراہیم ہوتے۔ یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے خود، حضور فرماتے ہیں کہ اگر میں نہ ہوتا، میرا رب فرماتا ہے، تو میں کسی چیز کو پیدا ہی نہ کرتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے، وجعلنی نبیا، مجھے نبی بھی بنایا ہے، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اور مجھے اللہ نے حکم دیا ہے نماز کا بھی اور زکوٰۃ کا بھی۔ 3 دن کی عمر میں حضرت عیسیٰ بچپن میں بول پڑے، جبکہ یہ چیز ناممکن ہے، عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی کہ 3 دن کا بچہ کیسے بول سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ طاقت نصیب فرمائی۔ تو یہ یاد رکھیے، یہ چیز یاد رکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے بارے میں حضور فرماتے ہیں عیسیٰ کے ساتھ میرا تعلق دنیا میں بھی سب سے زیادہ قریب ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ دنیا میں کیسے ہے؟ 2-3 میں اس کی مثالیں دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آسمان سے نزول کریں گے دوبارہ، زندہ اللہ نے اٹھا لیا نا ان کو، دوبارہ نزول ہوگا، اور جب آئیں گے تو حضور نے فرمایا وقت ہوگا صبح فجر کی نماز کا، جماعت کھڑی ہونے والی ہوگی، آپ جامعہ مسجد دمشق
ملک شام کی جو دمشق کی مسجد ہے اس کے مینار پر اتریں گے، اور مینار کی سیڑھیوں سے خود زمین پر، جہاں تک مینار نہیں ہے وہاں تک فرشتوں کے پروں کے ذریعے سے اتریں گے، اور جب اتریں گے تو زمین پر جب آئیں گے نماز فجر کا وقت ہوگا، امام مہدی پیچھے ہٹیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود آگے کھڑے ہو کر ان کو کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، میں آپ کے پیچھے پڑھوں گا۔ یار نبی علیہ السلام نے پوری زندگی سوائے بیماری کی 17 نمازیں ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے پڑھی ہیں، 17 نمازیں۔ آخری 3 دن 4 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیماری کی شدت تھی اس میں 17 نمازیں تھیں جو نبی علیہ السلام نے کسی کے پیچھے پڑھی۔ ان میں سے ایک نماز حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے پڑھائی، بقایا 16 نمازیں صدیق اکبر نے پڑھائی، لیکن کبھی بھی نبی علیہ السلام نے کسی کے پیچھے نہیں، خود آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھائی ہے، کسی کے پیچھے پڑھی۔ اب میں آپ کو سمجھانا ہوں کہ قادیانیوں کا دماغ خراب ہے نا، وہ کہتے ہیں دیکھو حضرت عیسیٰ آئیں گے، اس کا مطلب وہ بھی نبی ہیں، تو اس کا مطلب نبوت ختم نہیں ہوئی ہے، حضور کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، تو مرزا قادیانی بھی آ گیا تو کیا حرج ہے؟ تو میں نے کہا حرج ہے، کیوں نہیں حرج ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے تو وہ نبی بن کر نہیں ہیں، نبی کے امتی بن کر آئیں گے۔ تو ہم سے پوچھتے ہیں قادیانی کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو ہم نے کہا دلیل یہ ہے حضور نے پوری زندگی خود نماز پڑھائی، کسی کے پیچھے پڑھی نہیں ہے، پڑھائی ہے۔ جب حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے وہ امام مہدی کو آگے کھڑے کریں گے، خود پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نبوت اب ختم ہو چکی ہے۔ اگر میں صاحب شریعت نبی ہوتا تو میں خود نماز پڑھاتا، میں خود کسی کے تابع ہوں۔ اب میرے حضور علیہ السلام کے بعد اب قیامت تک کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا، حضور کی نبوت ختم ہو چکی ہے۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام حضور نے فرمایا دنیا میں پھر 40 سال حکومت کریں گے، دجال کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، صلیب توڑ دیں گے۔ جو لوگ صلیب بناتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ خاص سائن بناتے ہیں حضرت عیسیٰ کے لیے، یہ صلیب وہ اس کو توڑیں گے، اور بالآخر نبی علیہ السلام فرمایا 40 سال وہ حکومت کریں گے، دجال کا قتل اپنے ہاتھ سے کریں گے۔ اور جب فرمایا حضرت عیسیٰ دنیا سے اللہ نے زندہ ان کو اٹھایا، فرمایا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وما صلبوہ وما قتلوہ، اللہ نے فرمایا نہ عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے صلیب دی ہے، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے قتل کی ہے، بلکہ کیا معاملہ مشتبہ ہو گیا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو پھانسی اور پھندے پر لٹکانے آیا تھا، حضرت عیسیٰ کو پکڑ کے کمرے میں لے کے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اللہ نے اٹھا لیا آسمانوں پہ، اور وہی شخص جو پھانسی دینے آیا تھا وہ پورا حلیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حلیے میں ڈل گیا، اور لوگوں نے اسی یہودی کو جو حضرت عیسیٰ کو پھانسی دینا چاہتا اسی کو پھانسی دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کے۔ اور حضور نے فرمایا اس وقت حضرت عیسیٰ کی شادی نہیں ہوئی تھی، جب دنیا میں تشریف لائیں گے دوبارہ تو فرمایا یہ سارے کام کرنے کے بعد شادی بھی کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، 40 سال دنیا میں ایسے حکومت کریں گے کہ دوبارہ فرمایا خلافت علی منہاج نبوت دنیا میں قائم ہو جائے گی، وہی جو حضور علیہ السلام نظام دے کر گئے تھے اس کے مطابق۔ اور فرمایا جب ان کا زمانہ ہوگا اتنی برکت ہوگی کہ زمین اپنے خزانے اگل دے گی، اور فرمایا اونٹوں کے اوپر سونا لدا ہوگا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا ہو، سونا اونٹوں کے اوپر لدا ہوگا، لیکن تمہیں دنیا میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا، اس قدر بھلائی ہو، اس قدر برکت ہوگی۔ اور حضور نے فرمایا بالآخر وہ اپنی زندگی گزار کر جب دنیا سے جائیں گے تو فرمایا وہ میرے ساتھ میرے والی قبر میں وہ دفن ہوں گے۔ آج بھی مسجد نبوی کے اندر حضور کے روضے کے اندر ایک چوتھی قبر کی جگہ موجود ہے جس میں حضرت عیسیٰ نے دفن ہونا ہے۔ فرمایا روضہ مبارک کھولا جائے گا اور دوبارہ سے حضور علیہ السلام کی قبر انور کے ساتھ والی جو جگہ ہے، 3 قبریں ہیں نا آج تو جالیوں کے اندر، حضور علیہ السلام کی، ابوبکر صدیق کی اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھی قبر کی جگہ ابھی باقی ہے جو حضور علیہ السلام کے ساتھ بنتی ہے۔ اوپر والی سائڈ پہ 2 قبریں نیچے ہیں اور اوپر والی سائڈ پہ ابھی ایک جگہ باقی ہے ایک قبر کی، وہاں پر حضرت عیسیٰ دفن ہوں گے۔ تو عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں
بعض جو ہمارے مسلمان ہیں جو کمزور مسلمان ہیں، تو چونکہ ایک محلے میں، ایک برادری میں، ایک علاقے میں رہنا ہے، تو کوئی غیر مسلم ہے، نصارہ ہے، عیسائی ہے، تو اس کو بھی ہیپی نیو ایئر بول رہا ہے، اسی کو بھی جناب ہیپی کرسمس بول رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی یاد رکھیے، کسی غیر مسلم کی تعزیت کرنا، فوت ہو جائے، ممانعت نہیں ہے، تعزیت کر سکتے ہیں، لیکن تعزیت میں آپ اس کی بخشش کی دعا نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ آئیے؟ آپ اس کی بخشش کی دعا نہیں کر سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے چلو جی ٹھیک ہے تہاڈا وڈا سی اللہ انہوں بخشے۔ ہمارے اتنے آج کل اس قدر یہ بد اعتقادی ہے مسلمانوں کے اندر، وہ کہتے مریا وہ اللہ ہی جانتا ہے وہ کہہو جائے ٹھیک سی کہ نہیں، اللہ نے انہوں بخشنا ہے، مولویاں نے تو نہیں بخشنا۔ بالکل اسی تھوڑی کہا کہ اسی ٹھیکہ لیتا ہے بخشان دا، ہم نے نہیں بخشوانا بھائی، بخشنا اللہ نہیں ہے، لیکن بخشش کے لیے سب سے پہلی جو شرط ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے۔ اگر فوت ہو گیا ہے تو آپ اول جائیں نا، ضرورت ہی نہیں۔ اگر چلے گئے ہیں تو وہاں پر تعزیت میں صرف یہ الفاظ کہ اس کے دل کو دلاسا مل جائے کہ اللہ جی اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، یہ لفظ کہہ کے بقایا بخشش و مغفرت۔ یہاں تو جناب کوئی سکھ مر جائے تو اس کے لیے جناب آپ کے لیڈر جا کے بخشش کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں سکھوں کی، اور موجود ہے، تصاویر موجود ہیں، سکھوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ کوئی ہندو مر گیا تو اس کے لیے جا رہے ہیں، وہ وہاں پہ جناب فاتحہ پڑھنے۔ میں کہا سبحان اللہ، ان کو اتنا دین کا نہیں پتہ کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اتنا سمجھ لے کہ غیر مسلم کے لیے بھی جو تعزیت کا لفظ ہے وہ صرف صبر کی حد تک ہے، نہ کہ اس کے لیے بخشش کی دعا مانگنا۔ تو کوئی بھی مسلمان کسی بھی غیر مسلم کو اگر سلام وہ کر دے تو آپ صرف وعلیکم کہہ دیا کریں، کیونکہ حضور نے فرمایا وعلیکم کا مطلب ہے کہ جو جس چیز کا تو حقدار ہے اللہ تیرے ساتھ وہ کرے۔ وعلیکم السلام نہیں بولنا، وعلیکم السلام علیکم کہ وعلیکم کہہ دو، خود سلام نہ کرو آگے بڑھ کے۔ ہاں بقایا آپ اس کے ساتھ اچھا اخلاق رکھیں، اچھے طریقے سے حال و احوال لیں، کوئی عرض نہیں ہے، لیکن وہ باتیں جس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، عقیدے میں کمپرمائز نہ کریں، عقیدہ اپنا مضبوط رکھیں۔ کسی غیر مسلم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو مانتا ہے، دیکھیں قرآن میں آیا نا انما المشرکون نجس، کہ مشرک جو ہے نا، یہ قرآن مجید کہتا ہے یہ پلیت ہے۔ مشرک کیا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی، قرآن میں لکھا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ مشرک نجس ہے۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو مشرکین نجس ہیں، نجاست سے مراد نجاست ظاہری نہیں ہے بلکہ عقیدے کا نجس ہونا ہے، کہ ان کا عقیدہ نجاست والا ہے، ان کے کپڑے یا ان کا ہاتھ کوئی نجاست والا نہیں ہوتا کہ ہاتھوں پہ نجاست لگی ہے، لگاؤ گے تو ہاتھ گندے ہو جائیں گے، یا وہ آپ کے کپڑوں پہ ایسے ہاتھ رکھے تو ہاتھ پلیت ہو جائیں گے، کپڑے پلیت ہو جائیں گے، ایسا بات نہیں ہے۔ غیر مسلم نجس ہیں عقیدے کے لحاظ سے، کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا۔ تو جب آپ ہیپی کرسمس بولتے ہو تو آپ اور کرسمس کی مبارکبادیں دیتے ہو تو آپ اس کو برکت کی دعا دے رہے ہو کہ اللہ تیرے اس عقیدے میں برکت پیدا کرے۔ تو جب ہم اس طرح کی باتیں بولیں گے کہ اللہ تیرے اس عقیدے میں برکت پیدا کرے، تو کیا حضور علیہ السلام قیامت کو خوش ہوں گے ہم سے؟ تو ہمیں چاہیے کم از کم اپنے دین کی بنیادی باتیں سیکھ لیں۔ عیسائیوں سے ہمارا اختلاف اسی چیز کا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بیٹے کے قائل ہیں، اور ہم کہتے ہیں اللہ وہ ذات ہے کہ جو بیٹا پیدا کرنے جننے سے، پیدا تو اللہ نے ہر چیز کو ہی کیا ہے، جننا جو فزیکلی پیدائش ہے، اللہ فزیکلی پیدائش کرنے سے یا خود فزیکلی پیدا ہونے سے اللہ پاک ہے۔ تو یہ ہمارے اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اور جو شخص یاد رکھیں، یہ میں نے نہیں، بہت سارے فقہا یہ بات بیان کر چکے ہیں اپنی کتابوں میں، کہ جس شخص کو اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں بنیادی عقائد کا نہیں پتہ نا، وہ فقہا تو یہاں تک لکھ دیتے ہیں کہ ان کی بیوی ان کے نکاح سے نکل جاتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، فرق ہی نہیں کر سکتا کہ مخلوق اور خالق کے درمیان بنیادی فرق کیا ہے۔ جب اس چیز کا فرق ہی نہیں کر پاتا تو وہ مسلمان کس چیز کا رہا، پھر اس کا ایمان کس چیز کا؟ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا